یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرے اور وہ اپنی دماغی اپنگتا ظاہر نہ کرے۔ جب بھی مسلمان، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عامی ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، انٹلیکچوئل ہو، فلاسفر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کسی بھی دنیاوی شعبے میں وہ ایکسپرٹیز رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اسلام کا دفاع کرتا ہے تو وہ دماغی اپنگتا اپنی ظاہر کرتا ہے، اور ہر بار اس کا وہ ثبوت دیتا ہے، اور ہر بار یہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دماغی اپنگ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام کو فالو کرنے والے اور اسلام کا دفاع کرنے والے۔ میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ تو اصل میں اسلام کو فالو ہی نہیں کر رہے۔ جو اصل اسلام ہے وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں، ان سے تو چھپایا گیا ہے۔ ہم جب بھی سٹریم کرتے ہیں کئی سارے مسلمان آتے ہیں۔ اب کل کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا، غالباً وہ بنگلہ دیش کا تھا یا ویسٹ بنگال، وہ اسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سامنے اسلام کی ایک الگ امیج ان کے ملا مولویوں کے دوارا بتائی گئی تھی، لیکن جب میں نے اور ایڈم صاحب نے اس کو حوالے کے ساتھ بتایا، جیسے مثال کی طور پہ جب کل ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے رسول اللہ اور آپ کے صحابہ، جس کو آپ اسوۃ حسنہ سمجھتے ہیں، دنیا کا بیسٹ رول ماڈل سمجھتے ہیں، دنیا کے لیے رحمت للعالمین سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، ان کا جب ہم نے کیریکٹر بتایا کہ وہ تو عورتوں کو لونڈی بناتے تھے، غلام بناتے تھے، ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے بنا شادی کے، اور ان کو بیچا بھی کرتے تھے، جب یہ بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہمارے ملا مولوی نہیں بتاتے۔ ہم نے کہا یہی تو کیچ ہے، یہ آپ لوگوں کو میک اپ لگا کر جو کیل مہاسے چہرے پہ ہوتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے کنسیلر آتا ہے مارکیٹ میں، تو یہ ملا مولوی اس کنسیلر کا کام کرتے ہیں، اور وہ سارے عیب کو چھپاتے ہیں اور اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ ان جیسا کوئی شخص دنیا میں گزرا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں، اللہ نے بھیجا ہی نہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ ہے جس کو بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی فرقہ، کروڑوں لوگ ہیں بریلوی فرقہ کے ماننے والے، ان کے نزدیک تو یہ دنیا، یہ جہاں، یہ کائنات، یہ یونیورس، اس کے اندر ساری چیزیں، پیڑ پودے اور جتنی چیزیں ہم سب استعمال کرتے ہیں وہ تو رسول اللہ کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اگر رسول کو نہ بناتا اللہ تو یہ ساری چیزیں نہ بناتا۔ تو جب ان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے حوالے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ خود ری چیک کرتے ہیں تو ان کو وہی چیز ملتی ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ ایک مثال یہ، اور کل ہی کی ایک مثال ہے، دو خواتین پچھلی لائیو سٹریم میں ہمارے، یعنی فرائیڈے کی لائیو سٹریم میں آئی تھی، گالی گلوز کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، مجھے گالیاں دی، ایڈم صاحب کو گالیاں دی، لیکن جب ہم نے ان کو ساری چیزیں بتائی تب وہ ڈینائل موڈ پہ تھی، لیکن جب انہوں نے بعد میں حوالے ری چیک کیے تو وہ کل آئی اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں آپ نے جو بتایا تھا وہ صحیح بتایا تھا، ہم نے ری چیک کیا۔ ہم نے جب اپنے عالم سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماما سے اس چیز کو پوچھا تو کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ ان جیسے لوگوں کو سنو ہی مت، ان جیسے لوگوں کی باتوں کو سنو مت، ان کو دیکھو ہی مت، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو وہ ان کو ان کی غلطیاں سمجھ میں آئی اور اس کے بعد انہوں نے کل آ کے معافی مانگی۔ تو مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، اسی وجہ سے میں سارے مسلمانوں کو ایک ہی اس میں نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ وہ اسلام کو جانتے ہی نہیں، ان کے سامنے اصل اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن جو یہ ملا مولوی ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، ان کے اندر چالاکی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ان کی دکانیں اسی سے چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے سارے ملا مولوی ہے، یہ لیوشنگ لائف جی رہے ہیں،
بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، بنگلے باندھ لیے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہاں بہت سے لوگوں کو ماروتی الٹو نصیب نہیں ہے چلانے کے لیے، اور یہ مرسیڈیز اور لیمبورگینی جیسی گاڑیاں چلا رہے ہیں، تو ان کی دکانیں جو ہیں مسلمانوں کو بیوقوف ٹھگ کر چل رہی ہے، تو وہ کیوں جو ہے وہ حقیقت کو بیان کریں گے؟ ان کو ساری حقیقتیں پتا ہوتی ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگر حقیقت بتا دی تو لوگ دھڑلے سے اسلام چھوڑ دیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کا، دجل کا سہارا لیتے ہیں، اور توڑ مروڑ کر چیزوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ پہلے پاسبل تھا۔ اب ان کا جو یہ آتنک ہے، جھوٹی جھوٹے اسلام والا آتنک، اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں مارکیٹ میں، اب سچائی تو لوگوں کو بتا کر رہیں گے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے درشکوں کا بھی، اور خاص کر کے ہمارے بھارت کے جو لوگ ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، مومنوں تک پہنچا رہے ہیں، نان مومنوں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ یہ حقیقت سارے لوگوں کو پتا چلے۔ جی سندیپن بھائی۔